اور بھی نسبت عطا فرمائے، اور بھی اس سے زیادہ قرب عطا فرمائے۔ یہ ابھی بھی کچھ فاصلہ ہے، اب دیکھیے اور فاصلہ کم ہوتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر حضور کے گھر میں اتر آتے ہیں۔ وہ کہاں سے آبا و اجداد سے قریش سے چلتے ہیں، پھر آبا و اجداد میں شریک ہیں، پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے اندر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور کے گھرانے میں اترتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ آپ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے ہی کی زندگی میں اس دور پہ اپنی ایک بیٹی جن کا نام ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے دامادی کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک حصہ بن گئے، حضور کی فیملی کا، مقدس فیملی کا، اس نورانی گھرانے کا ایک حصہ بن گئے۔ اچھا، پھر یہ رشتہ فقط اتنا ہی نہیں رہا، پھر یہ ڈبل ہو گیا۔ ابھی ایک بیٹی کی بات ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ کی یہ لخت جگر سیدہ رقیہ دنیا سے پردہ فرما گئی اور وصال ہو گیا ان کا، کب ہوا؟ جس دن واقعہ بدر ہوا، ان دنوں میں وہ بیمار تھے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری فرما رہے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا۔ اسی لیے آپ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، بظاہر آپ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان اگرچہ تم بدر کے اندر نہیں ہو مگر ہم کہتے ہیں کہ ہو، تو حضور نے ان کو اپنے الفاظ سے، اپنی بات سے اور اپنے اختیار سے شریک کر لیا، اور ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اس شخص کا اجر بھی ہے جو بدر میں میرے ساتھ گیا، اور اس شخص کا حصہ بھی ہے جسے بدر سے حصہ ملا۔ تمہارے لیے دونوں ہے، دنیا میں اس کا حصہ بھی ملے گا مال غنیمت کا، اور آخرت میں اس شرکت کا اجر بھی ملے گا، جس نے شرکت کی اس کا اجر بھی ملے گا، اگرچہ آپ شریک نہیں تھے۔ تو پھر یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی جو لخت جگر سیدہ رقیہ تھی وہ علیل تھی، تو حضور کے ارشاد کے بموجب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے، ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، اور پھر اسی اثنا میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ تو اب دیکھیے ذرا، یہ اب ایک اور بڑی خصوصیت آپ کا حصہ بننے جا رہی ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو تاریخ انسانی میں کسی کو بھی آج تک حاصل نہیں ہو سکے، اور وہ یہ کہ حضور جب تشریف لے آئے تو کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی دوسری بیٹی جن کا نام ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی سے دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے، اسی لیے آپ کا ایک نام ہے ذو النورین۔ یہ دو نور ہیں، کون سے نور ہیں یہ دو؟ یہ دونوں لخت جگر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ساری دنیا کہہ رہی ہے نور، اور سب لکھ رہے ہیں آپ کو ذو النورین، دو نور والے، دو بیٹیاں دو نور ہیں۔ تو جس کی بیٹیاں نور کہلاتی ہیں ان کے بابا جان نور کیوں نہیں کہلائیں گے؟ ان کے بابا جان ان کو نور کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جس کی اولاد، جس کے ٹکڑے، جس کے وجود کے حصے نور بن بن کے پہنچ رہے ہیں، وہ وجود سراپا مسعود، وہ نور کیوں نہیں ہوگا؟ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں تھوڑا نور تھا؟ تو حضرت عثمان کو اب یہ خصوصیت حاصل ہوئی، اور یوں وہ آپ کے کاشانہ اقدس کا حصہ بن گئے،
حضور کی فیملی کا، حضور کے گھرانے کا حصہ بن گئے، حضور کی قوم میں شریک ہوئے، حضور کے آباء و اجداد میں شریک ہوئے، حضور کی شاخ جو تھی بنی ہاشم اس میں تعلق جوڑا، اور پھر حضور کے گھرانے میں آ گئے اور داماد بنے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنے، اور 2 دفعہ دامادی کا شرف یا کسی کے حصے میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا جانا، یہ تاریخ انسانی میں سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں کبھی نہیں گئی ہیں، اور بیٹیاں بھی کس کی؟ سید الانبیاء کی بیٹیاں، ساری کائنات کے سردار آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ سبحان اللہ، اس شرف دامادی کے قربان جائیں، اس شرف سحریت کے قربان جائیں۔ عربی میں اس کو سحریت کہتے ہیں سواد سے، اور اردو میں دامادی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ذوالنورین ہوئے اور زوج الابنتین ہوئے، 2 نور والے اور 2 بیٹیوں کے شوہر، یہ دونوں آپ کے لقب بنے، اور تاریخ میں آپ کی سیرت میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا حکم تھا، اس کی حکمت کہ اللہ نے دوسری بیٹی کو بھی، آپ کی دوسری لخت جگر کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور ان کا بھی وقت آخر آ گیا۔ سیدہ ام کلثوم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ، جب آپ نے دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی تھی تو اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ آپ تشریف فرماتے، حضرت عثمان بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضور یہ فرماتے تھے، عثمان یہ جبرائیل میرے پاس کھڑے ہیں، یہ جبرائیل ہیں میرے پاس، ھذا جبریل یخبرنی، اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں، ان اللہ امرا، کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی یعنی ام کلثوم کو بھی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو پہلے بھی جو تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور دوسری دفعہ جو ہوا وہ بھی اللہ کا، اور اس کے بعد جو فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے فرما رہے ہیں۔ جب دوسری بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضور نے فرمایا، لو کان لی 40 ابنتن، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور کیجیے آپ، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو لزوجتہن عثمان ابن عفان واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اگر 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو دے دیتا۔ یہ دیکھیے مزید تعلق اب کہاں تک جاتا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق، اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی خصوصیت، اور یہی اللہ کی مرضی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو یہ قرب حاصل ہو۔ اور اس روایت میں تو 40 کا ذکر فرمایا، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں روایت بیان کی تو فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو کہیں 40 کا ذکر ہے گویا، کہیں 100 کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس کے بعد پھر اتنا ہی نہیں کہ انہیں یہ نسبتیں حاصل ہوئیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان نسبتوں اور ان اہلیتوں کے لائق بھی رکھا، ثابت بھی کیا۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ بھی دیا۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لگا دیا۔ وہ واحد شخصیت ہیں کہ اور لوگوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کبھی ایک دفعہ ہجرت کی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ وہ ذو الہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے ہیں۔ کم ہی لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی،
اور اہل و عیال کے ساتھ ہجرت سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی، پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اللہ نے آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو بے شمار اوصاف و کمالات کا مرجع بنا دیا۔ اس میں ایک بہت بڑی خوبی اور شان آپ کا وصف حیا ہے، آپ کی حیاداری، حیا کے مقام میں آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا آسمان کی طرح ان کو دیکھے گی، اور ان کی حیا کا مقام چھائے ہوئے آسمان کی طرح ہمارے سروں پہ ہمیشہ طاری رہے گا۔ اتنے بڑے مقام پر ہیں وہ، جیسے آسمان ہم پر ہمیشہ تنا ہوا ہے، اس طرح حضرت عثمان کی حیا اس کائنات کے گوشوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ اتنے حیادار تھے، ان کی رگ و پے میں حیا کا عنصر اس طرح شامل تھا کہ ان کی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی لمحہ، کوئی معاملہ اس سے خالی نہیں۔ ویسے تو سبھی اصحاب حیادار ہوئے، مگر حضرت عثمان کی اس معاملے میں پھر خصوصیات ہیں کہ وہ وہاں تک چلے گئے۔ اور اس پر میں نے اس دن یوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث بھی بیان کی اور بتایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عثمان ذو حیا، عثمان حیا والا ہے، ان عثمان حیی، عثمان بہت شرم و حیا کرنے والے ہیں، بڑے حیادار ہیں۔ یہ آپ نے اور کہیں فرمایا اشد حیاء، میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے۔ میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اپنے اپنے رنگ اور ان کی اپنی اپنی چمک